بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم حضرات، آج کا یہ دن بڑا ہی مبارک دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اس مبارک دن میں آپ حضرات نے ایک اچھے سلسلے کی شروعات کرنے کا جو فیصلہ لیا ہے، 15 روزہ تربیتی پروگرام کے سلسلے کا یہ جو آغاز آپ آج کرنے جا رہے ہیں، اس پر سب سے پہلے آپ کو اور ہم کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ کسی کام کے کرنے کی توفیق ملنا یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ سلف صالحین میں سے کئی ایک یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے عمل کی توفیق مل جائے تو میں عمل کی قبولیت کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہوں، یہ سوچ کر کہ جس نے عمل کی توفیق دی ہے وہ عمل قبول بھی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے توفیق دی ہے۔ تو آج اگر آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ تربیت کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے حضرات آج یہاں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود اپنی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہیں، اور یہ فکر آپ کے اندر آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی علامت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق آپ کو مل رہی ہے، اب اس توفیق کے بعد اخلاص کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے آپ اگر محنت کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ تربیت کا سلسلہ یقیناً ترقی کرتا جائے گا، اور خود آپ اپنی زندگیوں میں اس کا خیر اور اس کی برکت محسوس کریں گے بإذن اللہ۔ چونکہ پروگرام تربیتی ہے تو آج میں نے جس عنوان کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے اس کی وضاحت سے پہلے
یہی مسئلہ سب سے پہلے بتا دوں کہ مجلس میں بیٹھنا خود بھی ایک تربیت ہے نا. تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر ادھر پھیل کر بیٹھنے کے بجائے جم کر بیٹھیں، قریب آ کر بیٹھیں. آپ سبھی جو ہے قریب آ کر بیٹھیں، سامنے آ کر بیٹھیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے آداب میں سے یہ تربیت ہے. ہماری اور آپ کی تربیت یہ ہے کہ ہر کام کے کرنے کا جو سلیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، آج آپ کے سامنے میں جس مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ تربیت کسے کہتے ہیں. ہم کو یہی سمجھنا چاہیے کہ تربیت کسے کہتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو الحمدللہ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے ذمے ہے بچوں کی تربیت، آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ تربیت کسے کہتے ہیں. یا آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ خود اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے تربیت آدمی خود اپنی بھی کرتا ہے، اپنے آپ کی بھی تہذیب اور تعلیم کی فکر کرتا ہے. تو تربیت کہتے کس کو ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اسی کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اور چونکہ ایک نئے سلسلہ کا آغاز ہے تو پہلا درس آپ کے سامنے میں اسی عنوان پہ رکھتا ہوں کہ تربیت کسے کہتے ہیں، ہم اور آپ اس کو سمجھ سکیں. دیکھیے قرآن و سنت میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو تربیت جسے کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی، کچھ بنیادیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. آپ اگر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا نا تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے، اور وہ نام حضرت آدم کو بتانے کے بعد یہ فوراً آدم کی تخلیق کے بعد جو ہوا وہ اللہ نے بتایا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لا کر پیش کیا اور فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں کے سامنے کیوں اللہ نے حضرت آدم کو پیش کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ حضرت آدم کو پیدا کر رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اپنے دیے ہوئے علم کے مطابق جیسے کچھ بتایا ہے تو نے، یہ بندہ پیدا کیا جائے گا، یہ مخلوق پیدا کی جائے گی تو یہ زمین میں جانے کے بعد فتنہ و فساد بھی مچائے گا، سب کچھ کرے گا. تیری اگر عبادت کرنی ہے تو ہم تو تیری عبادت کر رہے ہیں نا، پھر اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھائے اور چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہا کہ نہیں اس کا علم تو نے ہمیں نہیں دیا. اب ان کو دیا ہے تو ان کو پتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو بڑا علم والا حکمتوں والا ہے. یہ فرشتوں نے کہا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو نام سکھائے نا، ان ناموں کے سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں انسان جو چیزیں اس دنیا کے اندر دیکھے گا، ان کو برتے گا، ترقی کر کے جو دنیا سے ڈھونڈ کے نکالے گا، سمندر کی گہرائیوں میں نکالے گا، آسمان کی بلندیوں میں جا کے ڈھونڈے گا، اور جنگل و بیابان کی وہ جو گہرائیاں اور دوریاں ان سب میں جا کے ڈھونڈ کر نکال کر لائے گا نا، وہ ساری چیزوں کی حقیقت اور بنیادیں اللہ نے حضرت آدم کو پڑھا دی ہیں. اسی لیے انسان جس قدر زیادہ دنیا کو ایکسپلور کرتا ہے، یعنی دنیا کو کھول کے دیکھتا ہے، اللہ نے جو صلاحیت انسان کو دی ہے نا، اس صلاحیت کی روشنی میں وہ پوری کائنات کو کھولنے برتنے والا انسان بنتا ہے. میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے تربیت کسے کہتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے اندر پیدا کرتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں رکھ دی ہیں، زندگی جینے کے اصول و آداب سے متعلق، یا پھر یہ کہ زندگی کی حقیقت سے متعلق، ڈر، خوف، امید، لالچ، بہت سارے جذبات، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری چیزیں رکھ کر دنیا کے اندر پیدا کیا.
حتیٰ کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا نا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے جس میں نیکی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور برائی کا جذبہ، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، نفس کے اندر رکھ کر پیدا کی۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان جیسے جیسے پیدائش کے بعد وہ فطری اللہ تعالیٰ نے اندر جو بات رکھی ہے نا، وہیں سے انسان اللہ کی توفیق سے یہ سیکھتا ہے کہ بھوک لگی تو آواز کرنا چاہیے، اور ماں جب سینے سے لگاتی ہے تو اس بچے کو کون سکھاتا ہے کہ ماں کے چھاتی کو چوس کر پانی بھی دودھ پینا چاہیے؟ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جو چیز رکھی وہاں سے انسان سیکھنے کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ اب انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، انسان بہت ساری چیزیں اچھی بری مفید نقصان دہ ہر طرح کی چیزوں سے دنیا گھری ہوئی ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، سارے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کسی کو کے ساتھ معاملہ کرنا، ہنسنا بولنا غصہ کرنا رونا، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی زندگی میں اگر کسی کے ساتھ بھلا کر رہا ہے کسی کے ساتھ برا کر رہا ہے، اس تک کوئی اچھائی آ رہی کوئی برائی آ رہی، ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنا سیکھتا جائے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنا سیکھتا جائے تو یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنا سکھایا جا رہا ہے تو گویا آپ سکھا رہے ہیں اور آپ تربیت کر رہے ہیں۔ تو زندگی میں ہر کام کے کرنے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، آدمی کو جو باتیں مہذب بناتی ہیں، جن باتوں کی وجہ سے آدمی کے معاملات میں ایک قسم کا ٹھہراؤ آتا ہے، ایک کام کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں کہ آدمی برتن میں کنارے سے تھوڑا سا اٹھاتا ہے کھاتا ہے، ادب، کہتے ہیں یہ آدمی بڑی تربیت ہوئی ہے اس کی۔ کوئی آدمی آپ نے دیکھا کبھی غیر مسلموں کو کھانا کھاتے ہیں پورے برتن میں ملا کے اٹھا کے کھاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر گھن آتی ہے طبیعت میں، آپ کہتے ہیں اس کی تربیت بھی کوئی نہیں کر سکا۔ کیونکہ مثال میں نے کھانے کی دی، اتنا ہی نہیں، بات کرنے کا سلیقہ، کوئی آدمی بات کرتا ہے تو بہت اس کی بات کرنے میں ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ، کہتے ہیں اس آدمی کی تربیت بڑی اچھی ہوئی، صرف بات کرنے کا ایک سلیقہ ایک طریقہ ہے اس کے پاس۔ وہی ایک آدمی ایسا ہے کہ نہ بات کرنے کا ڈھنگ، چیختا چلاتا ہے، معمولی بات کے لیے بھی چیخ کر بولتا ہے، آپ کہتے ہیں کبھی کسی نے سکھایا نہیں کہ بات کیسے کی جاتی۔ آپ یوں سمجھیے کہ روز مرہ کی وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے بڑے معاملات، زندگی میں خوشی آتی ہے تو خوشی میں آدمی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیسے اپنا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، غم آتا ہے تکلیف آتی ہے پریشانی میں تو آدمی کو کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، کیسے اس سے نمٹنا چاہیے، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تربیت کرنا، اس کو کہتے ہیں تربیت کرنا۔ اور یہ تربیت ہر ماں باپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو انسان جو انسان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جانور جو کسی جانور کے گود میں پلتا ہے، دونوں کی تربیت ہوتی ہے۔ جنگل کا جانور جنگل کے طریقے اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، سماج کا انسان اپنے بچے کو سماج میں جینے کے طریقے سکھاتا ہے، وہ بھی تربیت کرتا ہے، یہ بھی تربیت کرتا ہے۔ دنیا میں ہر مخلوق اپنے آنے والے جنریشن کی ایک تربیت کرتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو ہمارے اور آپ کے سامنے جسے تربیت کہا جاتا ہے، یہ تربیت ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو یہ صرف دنیا جینے کا مسئلہ نہیں، ایک مسلمان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اب ایمان والا یا ایک مسلمان جب تربیت خود کی کرتا ہے یا اپنی اولاد کی یا اپنے سے چھوٹوں کی تربیت کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک عالم دین اپنی عوام کی تربیت کرتا ہے، اس سے پہلے انبیاء اپنی قوموں کی تربیت کرتے ہیں، تو آخرت پر ایمان رکھنے والے جو تربیت کرتے ہیں اس میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے دنیا میں جینے والے انسان کو دنیا جینا سکھاتے ہیں دنیا کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں دنیا والوں کو دنیا جینا سکھاتے ہیں، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، دونوں کے لیے۔ یعنی آپ کو اور مجھ کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی ہے، اور جنت پانی ہے، جہنم سے بچنا ہے۔
اس کے لیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے اپنے سارے معاملات میں، چاہے وہ بات میری اور آپ کی اپنی ذات کے ساتھ، مثال کے طور پر کپڑا کیسے پہنوں گا، سر کے بال کیسے رکھوں گا، داڑھی مونچھ کیسی رکھوں گا، میں اپنے بدن کی صفائی کا خیال، یہ جو چیز ہے یہ سب تربیت میں داخل ہے. میرا اپنے ساتھ کیسے رہوں گا. اور اس میں رہنے والے دیکھیے اب دو ہیں. کپڑا کیسے پہنوں گا، جس آدمی کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ دنیا میں فیشن، دنیا میں اچھا لگنا، اور دنیا کا بڑا نام ہے، بڑے ہیرو، بڑے ماڈل، بڑے فلاں، ان کو سب کاپی کر کے پہنتا ہے. ایمان والا کیا کرتا ہے، کپڑا پہننا ہے، بدن بھی ڈھانکنا ہے اور خوبصورت بھی لگنا ہے، لیکن ساتھ میں خیال رکھنا ہے کہ میرا کپڑا بالآخر مجھے میری آخرت میں کامیابی دلانے والا بنے. فیشن کے نام پر، خوبصورتی کے نام پر میں اپنی آخرت کو بھولنے والا نہ بنوں. یہ تربیت کا حصہ. آپ یوں سمجھیے کہ زندگی کے سارے مسائل، آپ کوئی بھی مسئلہ ذکر کر دیں، کوئی بھی مسئلہ ذکر کر لیں، سارے مسائل میں وہ جو اللہ نے فطری طور پر اندر جو رکھا ہے نا، اللہ نے حیا رکھی، اللہ نے ڈر رکھا، اللہ نے خوف رکھی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے تئیں حساسیت رکھی کہ آدمی بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے تئیں بے فکری رکھی، یا اللہ تعالیٰ نے ہم غم کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، فکر مندی، جو ساری چیزیں رکھی، ان سب کی ایسی تہذیب ہونی چاہیے، ایسی تربیت کرتا چلا جائے کہ زندگی کے سارے معاملات میں ایک مثالی زندگی جینے والا انسان بن جائے. یہ ہوتی ہے تربیت، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی ایسی ہی تربیت کی. آپ کو معلوم ہے نا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں نے مذاق کیا. کیا کہا پتہ ہے؟ علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تم کو سب سکھایا، یعنی تمہاری تربیت ہر اعتبار سے کی، حتیٰ کہ استنجا کرنا بھی تم کو سکھا. ٹوائلٹ کے اندر جو ہے، یا قضاء حاجت کے لیے جنگل بیابان میں جاتے ہو، وہاں کیسے بیٹھنا چاہیے، یہ بھی سکھایا کیا؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سب سکھایا. اور آپ نے یہ جو تم نے ٹوائلٹ وغیرہ کی بات پوچھی نا، تو اس پر بھی بتا دو کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب ہم استنجا کے لیے بیٹھیں، قبلے کی طرف چہرہ بھی نہ کریں، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کریں. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائیں، نہ چھوئیں، بلکہ بائیں ہاتھ سے ہی صفائی کا کام کریں. اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب ہم استنجا ڈھیلوں سے کریں، جیسے آج کے زمانے میں پیپر استعمال ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں ڈھیلوں سے، مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے تھے اس سے کیا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر ڈھیلوں سے، پتھر سے اگر کریں تو پھر 3 سے کم پتھر استعمال نہ کریں استنجا کے لیے، یعنی پاخانہ صاف کرنے کے لیے 3 سے کم ڈھیلے نہیں لینے چاہیے. پیشاب کے لیے آپ 1 پر بھی بس کر سکتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا 3 سے کم ڈھیلے نہ لیں، یہ ساری چیزیں سکھائی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ دیکھیں تربیت اس کو کہتے ہیں، اور تربیت میں اس حدیث کے علاوہ اور بھی چیزیں اسی سے متعلق. استنجا خانے میں داخل ہوتے ہوئے کون سا قدم بڑھانا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سوچیں، قضائے حاجت کرنے کا بھی ہم اور آپ کو سب طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے، تو کہ زندگی میں کوئی اور چیز چھوٹی ہوگی؟ کوئی اور چیز چھوٹی ہوگی ہماری اور آپ کی؟ آپ کو معلوم ہے میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں، ان سے متعلق بھی بعض بنیادی باتیں، ساری جزئیات نہیں لیکن بنیادی تعلیمات وہاں بھی دی گئیں کہ کیسے ایک آدمی کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیے تربیت کسے کہتے ہیں. زندگی انسان کی جو شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے جب تک وہ زندہ ہے، اپنی زندگی کے سارے معاملات کو بہتر طریقے سے جینے کا جو طریقہ ہے، جو سلیقہ ہے، وہ طریقہ سیکھنا، سکھانا، تربیت حاصل کرنا اور تربیت دینا، اس کو کہتے ہیں. اب اس میں یہ جو بات ہے، بنیادی مسئلہ، یہ تربیت کا بنیادی مفہوم ہے. اب اس تربیت میں کچھ باریکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے اب تربیت کیسی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بنیاد ہمارے اندر رکھ دی. اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو جو دنیا میں چاہیے نا، جو جذبات چاہیے، جن باتوں کا خیال ہونا چاہیے، وہ فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا. یعنی اسلام کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید انسان کی فطرت میں ہے. ایک نبی کو پر ایمان لا کر اس دین کی پابندی کرنا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے.
حیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، غصہ ہے، امید ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں۔ اب باہر آنے کے بعد انسان دو رخ اختیار کرتا ہے، دیکھیے دو رخ اختیار کرتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد۔ یہ تو یہ ہے کہ جو حیا، مثال کے طور پر میں حیا کو لے لیتا ہوں، حیا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے فطرت میں، تو اب تربیت کے ذریعے اس حیا کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اپنا سطر ڈھانک کر رکھنا چاہیے، ننگا ہو کے کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، یہ حیا کے باب میں تربیت کا ایک حصہ ہے۔ آدمی یہ سیکھتا ہے کہ اچھا میں استنجا وغیرہ کے لیے اگر جاؤں تو ضرورت کے لیے میں کپڑا ہٹاتا ہوں اپنی شرمگاہ سے، لیکن مجھے پردہ کر لینا چاہیے، ننگ دھڑنگ کہیں بھی جو ہے کھڑے ہو کے شروع نہیں ہو جانا چاہیے، کمرے کی اس کی تنہائی کے بغیر مجھے قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی حیا کا تقاضا ہے کہ آدمی یہ بھی سیکھتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے شرم ہو کر سب کے سامنے بولی نہیں جا سکتی، کچھ باتوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے، یہ تربیت ہے۔ دیکھیے اب حیا ایک فطری چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی، اب انسان اس کے حساب سے تربیت پاتا ہے، اس حیا کو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں جہاں جہاں ہونا چاہیے کیسے برتنا چاہیے، حیا کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، حیا کا کیسے لحاظ رکھنا چاہیے، یہ تربیت کہلاتی ہے۔ میں نے کہا فطرت اسلام پر، توحید پر بندہ پیدا ہوا، اب انسان توحید پر پیدا تو ہوا، لیکن اس توحید کا مطلب یہ اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مجھے سیکھنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی، یہ جو سیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں تربیت انسان حاصل کر۔ تو جو بنیادی انسان اپنے اندر لے کر آیا نا، مثال کے طور پر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھی ہے بات کہ اچھے اخلاق کو وہ پسند کرتا ہے، برے اخلاق کو انسان فطری طور پہ ناپسند کرتا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے، اچھے اخلاق جہاں بھی آتے ہیں اس کے سامنے، تربیت یہ ہے کہ اسے بتائے جائیں یہ اچھے اخلاق میں سے، یہ برے اخلاق میں، سچ بولنا اچھے اخلاق ہیں، جھوٹ بولنا برے اخلاق ہیں، امانت داری اچھے اخلاق ہیں اور خیانت برے اخلاق۔ یہ جو سکھایا جاتا ہے، تو وہ جو اچھے اور برے اخلاق کی جو فطری بات انسان کے اندر رکھی ہے، انسان تربیت کے ذریعے ان چیزوں کو سیکھتا جاتا ہے۔ میں نے کہا اب یہ پیدا ہونے والا جو انسان ہے جس کے اندر اللہ نے بنیادیں رکھی ہیں، ان بنیادوں کے سلسلے میں انسان دو رخ اپناتا ہے۔ پہلا رخ یہ ہے کہ انسان کو صحیح والدین ملتے ہیں، صحیح ماحول ملتا ہے، صحیح دوست احباب ملتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صحیح تعلیم ملتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی نا، ویسے وہ انسان سیکھتا جاتا ہے حیا کہاں کہاں ہونی چاہیے، حیا کے برتنے کا طریقہ کیا ہے، توحید کا مطلب کیا، اس کے تقاضے کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہیں، مجھے کس کس اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، برے اخلاق کیا ہیں، مجھے کس کس برے اخلاق سے، یہ انسان سیکھتا جاتا ہے اور خود کو مہذب بناتا جاتا ہے، خود کو مثالی انسان بناتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر زیادہ آدمی نکھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، جو ایک بار اس آدمی سے مل لیتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، دوبارہ ملنا چاہتا ہے، دوبارہ نہیں بار بار اس سے ملنا چاہتا ہے، اس سے تعلقات بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال میں دوں آپ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے بھی عرب کے تاجر جو تھے نا، عرب کے جو بزنس مین تھے، سمندر کے راستے سے یہ مالابار جو کیرلا جسے آج ہم کہتے ہیں، مالابار آتے تھے اور وہاں کی جو چیزیں ہیں عرب کی وہ لا کر یہاں بیچا کرتے تھے، اور یہاں سے گرم مسالہ جات جو ہوتے وہ لے کر یہاں سے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے عرب میں کوئی دین صحیح سالم باقی نہیں تھا، جاہلی معاشرہ تھا، اس وجہ سے ان کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوتی تھی۔ ان کے پاس کچھ بنیادیں تھیں، طاقت، سخاوت، اس قسم شجاعت، بہادری، یہ چیزیں تھیں، لیکن جو انسان کی تربیت کا معاملہ ہے یہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ اس وجہ سے کیا کرتے تھے معلوم ہے، عرب کے تاجر جب آتے تو ہندوستان کے جو لوگ تھے مالابار کے، وہ لوگ بہت زیادہ ان سے محتاط رہتے تھے کہ دھوکہ دے دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں وغیرہ، لیکن اللہ کے نبی نے تربیت کی۔ یہی جو میں نے کہا نا کہ تربیت کا پہلا رخ کہ ہر ایک چیز اللہ کے نبی نے سکھائی، صحابہ کی تربیت کی، تو نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے آپ کو، یہ آئے تو ان لوگوں نے دیکھا، مالابار کے لوگوں نے، کیرلا کے لوگوں نے، ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ وہی لوگ ہیں لیکن پہلے جیسے نہیں ہیں، بہت کچھ بدل گیا ان کے اندر۔
اگر ہم اپنے عنوان سے جوڑ کر کہیں ان کی تربیت ہو گئی، پہلے تربیت نہیں ہوئی تھی، اب ان کی تربیت ہو گئی ہے، بہت کچھ ان کی زندگی کے اندر بدل گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ انہوں نے یہ کیا کہ پھر ان لوگوں سے محبت ہوگی، پوچھنے لگے کیا ہے یہ، کیا تبدیلی کیسے آئی؟ وہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک نبی آئے، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا، اب ہم پہلے جیسے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہاں مالابار کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، صرف ان سے محبت نہیں کی، وہ دین جس کے ذریعے ان سب کی تربیت ہوئی نا، اس دین سے بھی محبت کرنے لگے یہ لوگ، ہندوستان کے ہمارے اپنے لوگ۔ اور پھر یہیں کا ایک بادشاہ اللہ کے نبی سے ملاقات کے شوق میں یہاں سے نکل پڑا تھا، اللہ کے نبی کے وفات سے پہلے وہ عرب نہیں پہنچ سکا تھا، ورنہ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے یہاں سے نکل پڑا تھا۔ یہ ہے دیکھیے کہ ایک آدمی وہ جو فطری باتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، تربیت کے ذریعے ان کو نکھار لیتا ہے۔ تو تربیت کا ایک معنی یہ ہوا کہ جو چیزیں فطرت میں اللہ نے رکھی ہیں ان کو آدمی نکھارتا چلا جائے اور ایک رخ یہ اپناتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا، اللہ کے نبی نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی میں جو بتایا نا کہ وہ فطری خوبیاں ساری لے کر اپنے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے والدین، اور شارحین نے کہا والدین اس لیے کہا کہ ایک بچے پر والدین کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے، سب سے زیادہ اثر والدین کا ہوتا ہے، اس لیے، ورنہ صرف والدین نہیں، خاندان، قبیلہ، بستی، محلہ، ملنے ملانے والے لوگ اس پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ پیدا تو اسلام پر ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر اسے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی، وہ کیا ہے؟ یہ بتایا کہ انسان کو اللہ نے مثال کے طور پر اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید پر پیدا کیا، یہ فطرت ہے اور اسی کو پروان چڑھایا جانا چاہیے تھا، لیکن تربیت صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں وہ جو توحید پر پیدا ہو وہ شرک کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو حیا ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی، اب اس کی صحیح تربیت اگر ہوتی تو ایک باحیا انسان ہوتا، لیکن تربیت صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں انسان بے حیا ہو جاتا ہے، حیا گنوا بیٹھتا ہے، حیا کے مسئلے کو ہی وہ جانتا نہیں، وہ بے حیا ہونے کو کمال سمجھتا ہے اور شرمندگی کو کمزوری سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یوں سمجھیے کہ یہاں بھی مسئلہ الٹ دیا گیا، اچھے برے اخلاق کا فرق انسان کی فطرت میں، تربیت نہ ملنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ انسان کو اچھے اخلاق اپنانے کا نہ شوق ہے نہ برے اخلاق کو اپناتے ہوئے جھجک ہے، آدمی کی پورا معاملہ بگاڑ دیا گیا۔ یہ دوسرا رخ ہے جس پر انسان چلا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے تربیت میں ایک تو میں نے بتایا اگر آدمی سیدھے رخ پر جاتا ہے، جو چیزیں فطرت میں انہی کو نکھارتا چلا جاتا ہے، یہ صحیح تربیت ہو گئی اور مثالی انسان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ میں اور ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا، اللہ کا فضل و کرم ہے توحید مل گئی، لیکن مان لیں کسی کو توحید نہیں ملی، یا پھر یہ کہ کسی آدمی کی تربیت ایسی ہوئی کہ اسے دنیا دار بنا دیا گیا۔ میں نے کہا نا مسلمان کی تربیت ایسی ہوتی وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اچھا بنایا جاتا ہے، مان لے تربیت ایسی کی گئی کہ اس کو دنیا دار بنا دیا گیا، آخرت کی اسے فکر نہیں ہے، اس کی زندگی میں آخرت سے متعلق کوئی گنجائش نہیں، تو اسے بگاڑ دیا گیا۔ اخلاق کے باب میں یوں سمجھیے کہ انسان کی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ انسان کے اندر برائیاں آ گئیں، بہت غلط عادت، جھوٹ بولتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بہت کچھ غلط وہ اپنی زندگی کے اندر کر رہا ہے۔ اب یہاں تربیت کیسے ہوتی ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ جو بری عادتیں سیکھ لیتا ہے نا، جس آدمی کی تربیت الٹے رخ پہ چلی جاتی ہے، یہاں آدمی کو دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ صحیح ماحول میں اگر تربیت ہو جائے تو ایک کام کرنا پڑتا ہے، صرف جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو ایکسپلور کرتے چلے جانا، کھولتے چلے جانا، وہ تربیت ہونے لگتی ہے۔ اور اگر غلط ماحول میں چلا گیا ہے تو دو کام کرنے پڑتے ہیں، اس کو اہل علم یوں کہتے ہیں تخلیہ تحلیہ۔ تخلیہ اور تحلیہ کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے آدمی کو یہ بری چیزوں سے پاک کرنا پڑتا ہے۔
बुरी बातों से आदमी को पाक करना पड़ता है। आप समझे, मैंने कहा ना कि हम तरबियत क्या है ये सीखना चाह रहे हैं। आप अपनी तरबियत करना चाह रहे हैं, आप अपने बच्चों की तरबियत करना चाह रहे हैं, तो आपको किताब और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में और समाज की रोशनी में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी आदतें हैं जो गलत हैं, उनसे अपने आप को पाक करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तखलिया। और फिर उसके बाद अगले मरहले में आता है जिसको कहते हैं तहलिया। तहलिया के माने होते हैं संवारना, आरास्ता करना, यानी अच्छी चीजों से खुद को आबाद करना पड़ेगा। पहला जो मरहला है वो आसान था कि एक आदमी को कुछ भी नहीं, जैसा पैदा हुआ उसी ट्रैक पे सिर्फ सही आगे बढ़ाते चले जाना, ये आसान होता है। लेकिन बिगाड़ने के बाद आदमी को सुधारना, बुराइयों से खाली करना, पाक करना, उसके बाद फिर अच्छाई आदमी के अंदर पिरोना, बसाना, उसके अंदर रचाना, ये काम जरा मुश्किल काम होता है। लेकिन तरबियत ऐसी ही होती है। देखिए, इसीलिए कलीमे में हम क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले हम साफ करते हैं ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, सफाई कर दी। और फिर उसके बाद लाकर कहते हैं इल्लल्लाह, हाँ सिर्फ एक अल्लाह ताला ही इबादत का मुस्तहिक है, माबूद बरहक है, हम इस बात का इकरार करते हैं। तो तरबियत में ये बात याद रखें कि कई बार आदमी के हालात ऐसे होते हैं कि आदमी को ज्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ पॉजिटिव मुस्बत अंदाज में काम सीखते हुए उसकी अपनी खूबियों को निखारते चले जाए, तरबियत हो जाएगी। लेकिन जहां बिगाड़ आ चुका हो किसी भी एतबार से, तो पहले एक आदमी को हया, बेहयाई क्या है समझाकर बेहयाई खत्म करनी पड़ेगी, फिर हया उसे बतानी पड़ेगी और हया के तकाजे सिखाने पड़ेंगे। ऐसे एक एक करके काम करना पड़ेगा। ये होता है तरबियत का काम। अच्छा, तरबियत के सिलसिले में एक बात और आपके सामने मैं रख देता हूं, ये बात भी बड़ी अहम है। देखिए, इंसान की तरबियत में 3 चीजों का बड़ा अहम किरदार होता है। कोई भी चीज जो बुरी होती है ना, या किसी भी काम के करने से बुरी चीज से आदमी जो रुकता है, या कोई भी जो काम आदमी करता है या करना चाहता है, उसके करने में या रुकने में 3 चीजों का बड़ा अहम किरदार होता है। एक होता है फितरत की आवाज को सुनना। अल्लाह ने फितरत इस्लाम पर पैदा किया है, तो अगर फितरत पर बाकी है इंसान, तो इंसान की फितरत खुद बताती है जो कर रहा है सही है और ये जो कर रहा है गलत है। आप कभी गलत करने जाइए, दिल में घंटी बजती है। कुछ भी गलत कीजिए, आपके दिल में बेचैनी आती है, आपको डर पैदा होता है। ये और बात है कि आदमी उसको दबा लेता है, कर ले जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फितरत में एक रखी है। दूसरी चीज है समाज और मुआशरा, समाज और मुआशरे का डर, समाज और मुआशरे का लिहाज। और तीसरी चीज है इन सब से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत, जो हम और आपको और सही और गलत का तरीका बताती है। देखिए, तरबियत में ये बात बहुत अहम है कि आदमी इन तीनों चीजों को सामने रख कर चले। फैसला कुन तो अल्लाह की शरीयत ही होगी। मिसाल के तौर पर समाज में कोई चीज चल पड़ी है, जरूरी नहीं कि सही हो। मिसाल के तौर पर आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं ये गलत नहीं है, जरूरी नहीं कि सही हो। इसलिए कि आपकी फितरत सही मुकाम पे बाकी है या बदल गई, आपको अंदाजा नहीं है। समाज सही बुनियादों पे कायम है या बिगड़ गया, आप नहीं बता सकते। इसलिए शरीयत फैसला कुन होगी, लेकिन शरीयत के लिहाज के साथ आदमी के अंदर 3 चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। यानी एक आदमी अगर अपनी तरबियत करना चाहता है, तो आदमी से कहा जाए, जैसे कहते ना, ये काम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? क्या मतलब है शर्म नहीं आती? तुम्हारी अपनी फितरत में तुम्हें हया नहीं है कि ये करते हुए? या आप एक आदमी को कहते हैं तुमको डर नहीं, लोग क्या कहेंगे तुमको? और तीसरी चीज हम ये कहते हैं कि भाई तुमको अल्लाह ताला का डर नहीं, अल्लाह के पास जाना है, जवाबदेही करनी। ये तीनों बातों का लिहाज रखकर आदमी चलता है, तब तरबियत आदमी की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम, बहुत पुख्ता होती। क्यों? कई बार बसा औकात आदमी के अंदर दीनदारी जरा कमजोर होती है, समाज का डर ज्यादा होता है। यानी अल्लाह के डर से आदमी काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन कम से कम समाज में लोग बुरा कहेंगे इसलिए आदमी वो काम नहीं करता। देखिए, अल्लाह से न डर के समाज से डरना गलत है, लेकिन इंसान की तरबियत में समाज का डर और इंसान की फितरत की जो आवाज है, इनका किरदार बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अरबों की एक आदत का जिक्र किया। अरबों के पास एक रिवाज था। वो रिवाज था क्या है मालूम? बाप का जैसे ही इंतकाल होता तो बाप की कई बीवियां होती, तो आदमी की अपनी सगी माँ के अलावा जो सौतेली माँ होती थी,
باپ کے انتقال کے فوراً بعد بیٹا جاتا اور اپنا کوئی کپڑا وہ سوتیلی ماں کے اوپر ڈال دیتا. جو بیٹا وہ سوتیلی ماں کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیتا اب گویا وہ اس کی بیوی بن جاتی تھی. سوتیلی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا، سگی ماں کو نہیں. یعنی باپ کی بیوی، یعنی جو سوتیلی ماں ہے اسے اپنی بیوی بنا لیتا باپ کے انتقال کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا، تو منع کرنے کے بعد اللہ نے ایک بات کہی کہ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. اللہ نے کہا کہ ایسا مت کرو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک تو یہ بے حیائی ہے، اور دوسری یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ برا راستہ ہے. بعض مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ کام جو کر رہے ہو نا شریعت کی نظر میں بھی غلط ہے. تمہاری اپنی فطرت کی اگر ذرا پوچھ کے دیکھو تمہاری فطرت بھی کہے گی کہ غلط ہے، اور اگر سماج میں بھی لوگوں سے پوچھ کر دیکھے تو یہ غلط ہی ہے. تینوں چیزیں، انسان کی فطرت بھی گواہی دیتی ہے، سماج بھی اسے قبول نہیں کرتا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر آتی ہے. اس لیے اس کام سے پرہیز کرو. تو تربیت میں اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے ساتھ سماج میں بہت ساری چیزیں جو شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں درست ہوتی، لیکن آدمی سماج کا بھی لحاظ کر کے چلتا ہے کہ نہیں، جو چیز سماج میں غلط مانی جاتی ہے میں نہیں کروں گا، اور شریعت میں بھی اس کو غلط ہی مانا گیا ہے. جو چیز میری فطرت نہیں مانتی، مجھے غلط لگتا ہے بھائی، اور وہ شریعت کی نظر میں بھی غلط ہے. تو آدمی اگر تربیت کرنا چاہتا ہے تو اپنی فطرت کی آواز اور سماج کا اپنا وہ چال چلن جو ایک صحیح سماج کے اندر، صحیح بنیادوں پہ قائم سماج کے اندر ہوتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ شریعت کا لحاظ، ان تینوں کا لحاظ کر کے آدمی چلنے لگے تو پھر یہاں سے بھی آدمی کی اپنی تربیت ہوتی جاتی ہے. اس بات کو ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے ایک اور بات آخری میں آپ کے سامنے، بلکہ دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو سمیٹ لیتا ہوں. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ تربیت جو ہوتی ہے نا، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کی کریں، اور ہمارے والدین کو چاہیے تھا کہ ہماری تربیت کریں. اب ہو سکتا ہے ہمارے والدین نے ہماری تربیت ہی نہیں کی، مان لے ذری دیر کے لیے، یا ہمارے والدین نے تربیت کی لیکن پوری نہیں کی، یا کسی میدان میں تربیت کی، مثال کے طور پر کھانا پینا سکھا دیا لیکن لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھا، یا لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا سلیقہ سکھا دیا لیکن کپڑے پہننے کا سلیقہ ڈھنگ سے نہیں سکھایا. والدین سکھایا لیکن پورا نہیں سکھایا، ڈھنگ سے صحیح نہیں کیا. تو یہاں ایک بات یاد رکھو، انسان کو خود اپنی بھی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. آج اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں کہ اکثریت وہی ہے جن سے میں یہ کہوں گا آپ اپنی اولاد کے لیے تربیت کا طریقہ سیکھنے سے پہلے خود کی تربیت کی فکر کیجیے. اس لیے کہ ہم سب کو تربیت کی حقیقت میں ضرورت ہے، ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے، اور جب ہم اپنی تربیت کریں گے تو ہمارے ساتھ ہم اپنے آنے والی نسلوں کی، ہمارے بچوں کی بھی تربیت کر پائیں گے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تربیت دونوں طرح سے ہوتی، ایک یہ کہ کوئی اور ہماری تربیت کرے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اور نہیں، ہم خود اپنی آپ کی تربیت کریں. ظاہر بات ہے بچہ چھوٹا ہوگا تو وہ خود اپنی تربیت کے قابل نہیں رہتا، کوئی اور ہی اس کی تربیت کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ذرا عقل والا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، وہ خود اپنی تربیت کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سیکھ سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے. مثال کے طور پر آدمی یہ پوچھے بھئی اسلام نے ہمیں جو ہے کھانے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، کھانے کا ادب کیا سکھایا. آدمی اگر پوچھے مثال کے طور پر فلاں آدمی سے مجھے غصہ ہے، میں مارنا چاہتا ہوں، اسے لڑنا چاہتا ہوں، اسلام مجھے کیا سکھاتا ہے؟ تربیت ہے یہ ساری چیزیں. آپ مثال کے طور پر معاملہ کر رہے ہیں، بزنس میں، مارکیٹ میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، کہیں آپ مارکیٹ میں بیٹھتا ہوں، لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن لوگ جو کرتے ہیں مارکیٹ میں لین دین میں، اس میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں. تربیت ہے آپ کی. آپ کو خود کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. تربیت ایک تو والدین یا بڑے آپ کے کرتے ہیں، یا زمانہ دنیا آپ کی تربیت کرتا ہے، لیکن آپ کو خود اپنی تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور دوسری اہم بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھو تربیت بھی نا ہر طرح سے ہونی چاہیے، ہر طرح کی تربیت. یعنی یہ جو تربیت کا معاملہ ہے ایسا نہیں ہے کہ آدمی باہر نکلتا ہے تو سوٹ بوٹ پہن کے نکلتا ہے اور گھر میں رہتا ہے تو ننگ دھڑنگ رہتا ہے. نہیں، تربیت نہیں ہوئی آپ کی. آپ کو گھر میں رہنے کا بھی سلیقہ آنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنے کا سلیقہ آنا چاہیے. دونوں میں لباس کا فرق تو ہوگا،
جو لباس گھر میں ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہوتا، لیکن گھر کے اندر بھی رہنے کا اپنا ایک سلیقہ ہے نا، آپ کو سیکھنا چاہیے۔ ایسے ہی ہر چیز کا سلیقہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ معمولات زندگی صبح سے شام تک جو بھی آپ کی میری زندگی میں ہے، جو بھی ہے، ہر چیز کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ تو یہ جو نقطہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمہ جہتی تربیت کریں، ہر حیثیت سے اپنے آپ کو سنواریں۔ مثال کے طور پر یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں کپڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے پہنتے ہیں، لیکن منہ ہمیشہ گندا رکھتے ہیں، برش نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے، یا بہت ساری گٹکا، پان وغیرہ، بیڑی، سگریٹ، یہ وہ بلا بدتر کا، یہ تربیت کی کمی کا مسئلہ ہے۔ کپڑے تو آپ نے بڑے سلیقے کے پہنے ماشاءاللہ بہت ایک دم سنبھال کے، لیکن منہ کو رکھنے کا سلیقہ آپ نے سکھا نہیں۔ آپ یوں کہیں گے جسم کو رکھنے کی تربیت آپ نے حاصل کر لی، اپنا منہ کیسا رکھنا چاہیے وہ تربیت آپ نے حاصل نہیں کی۔ ایسی تربیت سیکھی کہ جس میں ساری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر آ جائیں، یہ ہوتی ہے تربیت۔ حاضرین گرامی، جو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنے کی تھیں وہ باتیں یہ ہے کہ ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھ کر جب ہم اپنی تربیت کریں گے تو ہماری اور آپ کی تربیت ہوگی۔ اور آخری بات جو اس سے متعلق سب سے کہوں گا، دیکھیے تربیت جسے کہتے ہیں نا، یہ ایک لمبا عمل ہے، ایک طویل مدتی کام ہے۔ ایک دن میں آپ سب چیزیں درست نہیں کر لے سکتے، ایک جھٹکے میں سب کچھ درست نہیں ہو جا سکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک چیز آپ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ، ہر چند دنوں کے ساتھ آپ کے اپنے معاملات میں سے کسی نہ کسی معاملے میں بہتری آنی چاہیے، تربیت آپ کی ہوتے جانا چاہیے۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہوگا اس سلسلے سے اگر آپ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، چاہے آپ یہاں جو سلسلہ چلے گا اس سے جوڑیں، یا یہاں سے ہٹ کر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں، لیکن یہ تربیت اپنی شروع کر لیتے ہیں، تو آپ بہت زیادہ تربیت یافتہ ہو نہ ہو، لیکن کم سے کم اتنا ہوگا، آپ آج گزرے ہوئے کل سے زیادہ بہتر ہوں گے، اور آنے والے کل کے دن آج سے زیادہ بہتر انسان اور اللہ کے زیادہ بہتر بندے بن پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ابتدا میں، وہ یہی بات تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہی اللہ جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، شرک سے پاک، غلط چیزوں سے پاک، غلط عادت و اطوار سے پاک۔ یہ تعلیم اور تزکیہ جسے کہتے ہیں، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ یعنی تعلیم اور تزکیہ کی تلاوت کرنا، تزکیہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتیں، سنت کی باتیں سکھاتے رہتے ہیں۔ یہ انبیاء کا کام ہے، اور یہ کام ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ کرنا، اس لیے کہ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ تو خود کی تربیت اور خود سے آگے بڑھ کر پورے اپنے سماج معاشرے کی تربیت، اور کم سے کم اپنے گھر اور اپنے ماحول کی تربیت کی فکر کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ حاضرین گرامی، آج چونکہ یہ تربیتی پروگرام کا جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اسی کو سمجھ لیں کہ تربیت کیا ہے۔ اور اب یہاں دو گزارشیں آپ سے کر کے بات ختم کروں گا۔ پہلی گزارش جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے کروں گا، دیکھو تربیتی پروگرام کے لیے جو عنوان منتخب کرو نا، وہ عنوان اسی قسم کے ہونے چاہیے جن سے ہر دن آدمی کو کچھ تربیت آدمی کی ہو سکے۔ دیکھیے ملک کے حالات، قوم کے حالات، دنیا کے حالات، یہ سب ہیں، اپنے مسائل ہیں ہمارے، لیکن یہ ہماری اپنی تربیت اس سے زیادہ ضروری ہے فی الوقت۔ تو یہاں جو تربیتی پروگرام جو ہوتے ہیں، آپ کے جو دعوتی پروگرام، عوامی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں آپ بڑے بڑے عناوین رکھیے کہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یا پھر یہ کہ فلسطین میں ایسے ہو رہا ہے، مسلمانوں کی اس کے بارے میں ذمہ داریاں کیا ہیں، یا پھر یہ کہ بہت سارے موضوعات ہمارے ہو سکتے ہیں اور ان پہ ہونی چاہیے گفتگو، لیکن اس کے لیے الگ نوعیت کے پروگرام ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں جو ذمہ دار حضرات ہیں کہ یہ تربیتی پروگرام ہے، یہاں آپ عناوین کیسے دیں گے؟ مثال کے طور پر آپ یہ عنوان دیں گے قضاء حاجت کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے، ہمارے سماج میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسی ہی تربیتی قسم کے ہمارے اور آپ کے عناوین ہونے چاہیے۔ ایک گزارش ذمہ داروں سے اور دوسری گزارش آپ حضرات سے ہے،
خواتین کا بھی یہاں الحمدللہ تربیتی پروگرام چلتا ہے، اور آپ مرد حضرات کے لیے بھی تربیتی پروگرام رکھا جا رہا ہے۔ کوشش کیجئے کہ زندگی میں کچھ وقت اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے نکالیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا نا، نئی دنیا جو ہے فٹنس پہ بہت زیادہ دھیان دیتی ہے، اور فٹنس کی دنیا میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کتنے ہی بڑے بزنس مین ہو، زندگی میں روزانہ 1 گھنٹہ کم سے کم اپنے آپ کے لیے دو، یعنی فٹنس پر توجہ تو 1 گھنٹہ کم سے کم دو جس سے تم فٹ رہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 15 دن میں 1 گھنٹہ دو تاکہ آپ اچھے تربیت یافتہ انسان بن جائیں۔ فٹنس کے لیے آپ روزانہ 1 گھنٹہ دینے کی بات کرتے ہیں، دیجئے، غلط نہیں، بہت صحیح ہے، آپ فٹ رہیے، مضبوط رہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب، لیکن وہ فٹنس سے زیادہ یہ کیریکٹر کی جو فٹنس ہے وہ تربیت سے آتی ہے۔ یہاں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم یہاں جو نظم کیا جا رہا ہے 15 دن میں ایک اس قسم کے پروگراموں میں پابندی سے شرکت کیجیے، اور یہاں سے خود کی تربیت اور خود سیکھ کر اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کا سلیقہ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس قسم کے جو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے، اور سب سے پہلے خود کو سنوارنے، اور اس کے بعد اپنے ماتحت جو حضرات ہیں، خواتین آتی ہیں جو ہمارے متعلقین ہیں، ان سب کی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔